بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے اسباق میں ہم اپنے 3 مینیو مکمل کر چکے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں جو ہے یہ اپنا تیسرا مینیو مکمل کیا ہے جس کا تعلق شیپس کے ساتھ ہے۔ آج کے سبق میں ہم اگلے مینیو کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہاں جانے سے قبل 2 ایسے جو ہے، بلکہ ایک ہی کہہ لوں، ایک ٹول ایسا ہے جو ہمارا یہاں پہ رہ چکا ہے اور وہ بہت ہی کمال کا ٹول ہے۔ اگر وہ رہ جاتا تو شاید مجھے افسوس ہوتا اس کے رہ جانے پہ، تو وہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ تو رہ چکا ہے ہمارے پچھلے سبق میں، تو اس لیے میں اس کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو جو ہے اس کی وہ سمجھاتا ہوں کہ وہ ٹول کام کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ٹول کون سے والا ہے، وہ یہ والا ٹول ہے۔ ٹھیک ہے، ماسک کا ٹول ہم پچھلے سبق میں تفصیل سے اس میں پچھلے سبق میں نہیں بلکہ یہ جو ہے فونٹ کے ٹیکسٹ مینیو میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کو کہ کیا کام کرتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ نہیں چھیڑوں گا، اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ اسی مینیو میں بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے، یہ ایریز کلر والا یہ جو ہے ٹول میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کام کرتا ہے۔ بس اوقات ہم اپنے تصویر کا بیک گراؤنڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی ایک کلر جو ہے ریموو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مکمل طور پہ کسی ڈیزائن سے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں کوئی کلر والا جو ہے کوئی اٹھا لیتا ہوں، کوئی تصویر اٹھا لیتا ہوں، کوئی کلرفل بالفرض یہی میں اٹھا لیتا ہوں۔ اوکے کر دیا، تو یہ ایک تصویر میرے پاس آ گئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو ریڈ کلر ہے، یہ ریڈ کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مکمل طور پہ ریموو ہو جائے، چاہے اس سے ملتا جلتا اگر اس میں بھی کچھ موجود ہے تو وہ بھی یہ ریموو کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو جو کلر دیں گے پورے آپ کے اس شیپ میں جہاں جہاں وہ کلر موجود ہوگا وہ اس مکمل کو ریموو کر دے گا۔ بالفرض یہ وائٹ کلر ہے، اگر میں وائٹ اسے کہہ دیتا ہوں کہ اس پورے تصویر سے آپ نے سفید کلر ختم کر دینا ہے، تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے اندر یہ جو سفید ہے یہ بھی ریموو کرنا ہے یا نہیں، بلکہ جہاں جہاں سے سفید نظر آئے گا یہ اس مکمل کو ریموو کر دے گا۔ آئیے چلتے ہیں ٹول کو دیکھتے ہیں، آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گا۔ میں اریز ٹول پہ آیا، اریز ٹول پہ آنے کے بعد میں نے یہاں سے اس کو انیبل کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ آلریڈی وائٹ سلیکٹ تھا۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ سے یہ سفید کلر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کیا تو اس میں آلریڈی جو ہے وائٹ سلیکٹ تھا، اس نے وہ ریموو کر دیا۔ ٹھیک ہے، وائٹ کلر ریموو ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں سفید ہے نا، تو یہاں پہ کلک کیا تو دیکھیں سفید کلر اس نے ریموو کر دیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو سفید کلر ریموو نہیں کرنا تھا بلکہ یہ ریڈ والا ریموو کرنا تھا، تو اس کا آسان طریقہ آپ کو آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور اگر نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا، آپ کو آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں گے پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس پین ٹول ہے، یہ پین ٹول کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جس کلر کو سلیکٹ کریں گے اسی پہ ہی جو ہے سارا ورک ہوگا۔ تو میں پین ٹول یہاں سے اٹھا رہا ہوں، اٹھانے کے بعد میں یہاں سے کلر سلیکٹ کروں گا جس کلر کو میں نے ریموو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کلر کو یہاں سے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو جیسے ہی اوکے کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ریڈ کلر تھا مکمل طور پہ وہ جو ہے ریموو ہو چکا ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کا یہ ٹول ہے۔ یہ آپ کو فائدہ دے گا اس وقت جب آپ کوئی اپنی تصویر کی PNG بنانا چاہتے ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ تصویر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے آپ سمپل یہ کریں کہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جس کا بیک جو ہے، یعنی آپ جب تصویر بنوا رہے ہیں تو آپ کے بیک پہ جو کلر آ رہا ہے وہ ایک ہی کلر ہو مکمل۔ کوئی دیوار ہے وائٹ کلر کی مکمل طور پہ، یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، کوئی کپڑا اپنے بیک گراؤنڈ پہ لگا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی فوٹوگرافر کے پاس تصویر کھینچوانے جاتے ہیں تو انہوں نے ایک مخصوص کلر کا جو ہے کپڑا لگا رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑے کے جہاں اور بہت سارے مقاصد ہیں تو وہاں پہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ بیک گراؤنڈ ایک کلر کا ہوتا ہے تو اس کو ریموو کرنے میں زیادہ جو ہے اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، ایک کلک سے جو ہے سارا کام ہو جاتا ہے۔ سیم وہی چیز یہاں پہ ہے، جس کلر کو آپ اٹھا لیں گے اس کلر کو یہ یہاں سے جو ہے ریموو کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ریموو ہو چکا ہے۔
ایسی جو کلر آپ سلیکٹ کریں گے یہ اسی کلر کو جو ہے ریموو کرے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم جاتے ہیں اپنے اگلی مینیو کی طرف. یہ مینیو ہمارا مکمل ہو چکا, اس پہ جو چیزیں ہم نے کرنی تھیں اس کے تمام ٹول مکمل ہو چکے. اگلا مینیو ہمارا جو ہے اس کا مکمل تعلق جو ہے وہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. اس بیک گراؤنڈ کے سائز, اس بیک گراؤنڈ کے کلر, اس میں اس کلر کی بجائے کوئی تصویر بیک گراؤنڈ میں لگا دینی ہے, تو یہ سارے کام جو ہیں یہاں سے ہوتے ہیں, اس مینیو سے ہوں گے, مینیو نمبر 4, مینیو نمبر 4 سے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلا آپشن ہمارے پاس کلر کا ہے. اس پہ اگر میں کلک کروں تو اس میں 2 آپشن ہمارے پاس آ رہے ہیں, کلر اور گریڈینٹس. گریڈینٹس بھی آپ جانتے ہیں 2-3 کلر ملا کے اگر کوئی کلر بنایا جائے تو اس کو گریڈینٹس کہلاتے ہیں. ایک طرف سے زیادہ, ایک طرف سے کم, مدھم, تیز, اس طرح سے جو چیز آپ کو گریڈینٹ میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, آپ وہ یہاں سے لے سکتے ہیں کوئی سا بھی گریڈینٹ. یا کلر سمپل کلر لینا چاہیں تو وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں, کوئی سا بھی کلر لے لیں. ٹھیک ہے, اگلا آپشن ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ کا ہے. ٹرانسپیرنٹ کا ٹول کیا کام کرتا ہے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ نے اپنی تصویر کی جو ہے بیک گراؤنڈ کو ایک کلر میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے یہاں سے آ کے اریز ٹول سے آ کے اس کو بیک گراؤنڈ کو ریموو کر دیا, لیکن اگر آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو جو ہے چینج نہیں کیا, بیک گراؤنڈ مکمل طور پہ وائٹ ہے یا بیک گراؤنڈ آپ کا کسی اور کلر میں موجود ہے, تو اگرچہ آپ نے تصویر کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ تھا اسے تو ریموو کر دیا ہے, لیکن اس آپ کے اس ڈیزائن کے اندر یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اسے آپ نے ریموو نہیں کیا, تو پھر بھی آپ اپنی تصویر اگر اپنے پاس سیو کرتے ہیں تو وہ PNG میں یعنی بیک گراؤنڈ کے بغیر سیو نہیں ہوگی, بلکہ اس بیک گراؤنڈ, یہ بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ لف ہو جائے گا, اس کے ساتھ وہ جو ہے سیو ہو جائے گی. تو کسی اور ڈیزائن میں آپ کو اس کو استعمال کرنا دوبارہ سے, یعنی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور بیک گراؤنڈ ریموو کرنا پڑے گا. تو آپ کیا کریں گے, سمپل جب آپ کسی بھی تصویر کے بیک گراؤنڈ کو ایک دفعہ ریموو کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ریموو کر لیا, ریموو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اب آپ یہاں پہ بیک گراؤنڈ مینیو میں آ کے یہاں سے ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کر کے اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی آپ ریموو کر دیں گے. سمپل بیک گراؤنڈ رکھ دیں گے جس میں کوئی کلر, کوئی گریڈینٹس یا کوئی بھی تصویر موجود نہ ہو. اب جو چیز آپ کی بنے گی یہاں پہ تو وہ جو ہے آپ کی اسی طرح PNG ہی بنے گی. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی, کیوں زیادہ اتنی گہری یا منطق نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, اگلا ٹول ہمارے پاس ہے امیج سائز. اس انٹرفیس کو آپ سائز کون سا دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ ٹول فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا. اس میں یہ بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بنے بنائے سائز جو عام طور پہ ہمارے استعمال کے ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پہ میں کلک کروں, کلک کرنے کے بعد یہ کسٹم لکھا ہوا ہے, کسٹم پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس کافی سارے جو ہے سائز پہلے سے بنے بنائے ہیں. سیکیور اس میں ہے اور پروفائل پکچر ہے. ٹھیک ہے, یوٹیوب چینل کا بینر بنانا ہے, یعنی اوپر جو وہ بڑے قسم کا کور فوٹو جسے ہم فیس بک میں کور فوٹو ہوتے ہیں اس کا بینر ہوتا ہے. یوٹیوب تھمبنیل بنانا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہاں سے اس کے سائز کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک کا کور فوٹو بنانا ہے, ٹھیک ہے, گوگل پلس کا کور فوٹو ہے, ٹویٹر کا ہے, تو یہ تمام کے سائز یہاں سے بنے بنائے موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سائز میں چاہیے تو اس کو یہاں سے آپ جو ہے سائز اور دے کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. بالفرض میں یہاں پہ لے رہا ہوں پروفائل پکچر نہیں بلکہ یوٹیوب تھمبنیل لے رہا ہوں, تو اوکے کیا تو یہ مکمل جو ہے اس نے یوٹیوب تھمبنیل کی کا جو سائز ہوتا ہے وہ اس نے یہاں پہ مجھے دے دیا کہ اس سائز کے اندر جو آپ ورک کریں گے اس کے بعد اس کو سیو کریں گے تو یہ آپ کے سیم یوٹیوب تھمبنیل کے مطابق ہوگا. آپ اس کو اپلوڈ کر کے اپنے ویڈیو پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اگلا آپشن ہمارا ہے کراپ کا. کراپ کا آپشن میرے خیال میں تب ہمارے کام آ سکے گا جب ہم اگلے آپشن کو دیکھ لیتے ہیں پہلے, پھر کراپ کی طرف آتے ہیں. یہ امیج کا آپشن ہے, اس میں بنے بنائے تصاویر موجود ہے جو اگر ہم ان کی مدد سے کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس کافی سارے موجود ہیں آپشنز, یہاں سے کسی کو بھی میں سلیکٹ کر لوں. یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ ہیں, آپ ان پہ سے کسی پہ ورک کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, تو ان میں سے کوئی اٹھانا چاہیں آپ اٹھا لیں, اور اگر اپنی گیلری سے کوئی اٹھانا چاہیں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. اب جو چیز میں آپ کو مین چیز سمجھا رہا تھا وہ کیا ہے, وہ ہے یہ کراپ کا. دیکھیں کراپ کا ٹول تب تک انیبل نہیں ہوگا, یعنی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ یہاں پہ کوئی تصویر نہیں لے کے آتے.
اب میں تصویر لے کے آیا ہوں تو میرا کراپ ٹول جو ہے اوپن ہو گیا ہے. اب میں یہاں سے اس تصویر کو کسی بھی طریقے سے کراپ کر سکتا ہوں, چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں اوکے کیا, یہاں تک یہ تصویر میرے پاس آ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے کراپ کا ٹول تب تک اوکے یعنی آن نہیں ہوگا جب تک اس میں سے آپ کوئی تصویر نہیں ڈالیں گے. سمپل ڈیزائن پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. گیلری سے کوئی تصویر یہاں پہ لگانی ہے وہ یہاں سے اٹھا لیں گے, انہیں کی بنی ہوئی ان کے اپنے تصاویر اٹھانی ہے تو یہاں سے اٹھا لیں گے. اگلا آپشن فرام کیمرہ کا ہے, کیمرے سے تصویر ڈائریکٹ کھینچ کے یہاں پہ لگانی ہے تو یہاں سے وہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, جاتے ہیں ہم اپنے اگلے مینیو کی طرف, اسے بھی آج نمٹاتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ٹول ختم ہوں اور ہم جو ہے کسی اور کام کی طرف دھیان دیں اور کچھ ڈیزائن بنائیں. ٹھیک ہے, اوکے کیا. اگلا مینیو ہمارا آخری مینیو ہے. اس میں سب سے پہلا آپشن ہے روٹیٹ کا. اگر اسی تصویر جو ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں اسے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ترچھا کرنا چاہتے ہیں, کسی اور اینگل سے اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں, کلک کریں گے, یہ دیکھیں روٹیٹ ہو گیا ہے. اس سے بھی اور بالکل الٹا ہو گیا ہے, یہ دیکھیں. ایسا کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد وگنیٹ کا یہ آپشن ہے, یہ بسا اوقات خوبصورتی کے لیے یوز کیا جاتا ہے, ہر ڈیزائن میں بھی نہیں, کسی کسی ڈیزائن میں اس کی خوبصورتی جو ہے کام دیتی ہے. اوپن کریں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ سے دائیں بائیں سے یہ جو ہے کچھ بلیک کلر کا دائرہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا دائرہ آپ نے لگانا ہے اور کون سے کلر میں لگانا ہے, یہ بھی آپ کو خود جو ہے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلا آپشن نوائز کا ہے, یہ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگ جائیں گے آپ کے کلر میں. اس کے لیے میں اس کو وگنیٹ کو آف کرتا ہوں, پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا. یہ دیکھیں اوکے کیا تو یہ بالکل مدم مدم ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں میں بڑھا رہا ہوں تو پھر آپ کو صحیح سمجھ میں آئیں گے. یہ بسا اوقات ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے اس چیز کی, یہ دیکھیں تو وہ جب ضرورت پڑے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بہرحال میں نے کبھی یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے, سٹرپس ہے, یہ آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے لائنیں آ جائیں گی آپ کے ڈیزائن میں. اس کو مدم بھی کر سکتے ہیں, بڑا چھوٹے بڑے لائنیں بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کو ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آسانی سے. برائٹنیس ہے اسی کلر کی, اس ڈیزائن کے آپ برائٹنیس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, یہ دیکھیں بڑھا دیں, ہلکا کر دیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹراسٹ ہے, یہ بھی آپ جانتے ہوں گے, یہ ایک دوسرے تصویر جو ہے کلر پہ برائٹنیس کے قریب قریب تک کی ایک چیز ہے. بہرحال میرے بھی استعمال میں یہ کبھی نہیں آئی, نہ اس کا زیادہ استعمال ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیو کا یہ ٹول جو ہے بہت یہ مجھے اچھا ٹول لگتا ہے اور میں اس کو استعمال بھی کرتا ہوں. اس کو ذرا آپ دیکھ لیں, اس کا کام کیا ہے, یہ پیچھے ہم ایک دفعہ میرے خیال میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, شاید پڑھ چکے ہیں, لیکن ہاں بلکہ پچھلے اسباق میں ایک دفعہ آیا تھا جس میں وہ جیم اسٹوڈیو کے لوگوں پہ میں نے اسے اپلائی کیا ہے. وہاں پہ بھی یہ والا آپشن آیا تھا, یہاں بیک گراؤنڈ میں بھی یہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی کلر کو یہ کئی کلروں میں آپ کو کنورٹ کر کے خود دے رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں سبز کلر میں میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں تو کئی قسم کے کلر یہاں پہ آ رہے ہیں. یہ دیکھیں تو وہ خود ہی اچھے اچھے کلر آپ کو دے دیتا ہے. آپ کو کوئی کلر اٹھانا ہو تو آپ اٹھا سکتے ہیں. سیچوریشن کا یہ ٹول ہے, اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے اس طرح سے آپ کوئی انٹرفیس چاہیے ہو تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے جو ہے اس مکمل پکسل لیب کے ٹول تھے جو آپ کامیابی سے پڑھ چکے ہیں اور جو ہے اچھے طریقے سے ڈیزائننگ اب اس میں سیکھ وہی پائیں گے کہ جنہوں نے ان ٹول کو اچھے طریقے سے سمجھا اور ان کی پریکٹس بھی کی ہے. اگر ٹول کو پڑھا ہے, تمام سبق سنے ہیں, لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کی تو میں آپ کو 100% جو ہے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بغیر پریکٹس کے جو ہے آپ کو پھر بھی یہ ایپ آنے والے نہیں ہے. سبق کے بعد پھر کورس کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ سر جو ہے مجھے ابھی تک ڈیزائننگ آئی نہیں ہے. بھائی ڈیزائننگ صرف پڑھنے سے نہیں آتی, پڑھنے کے بعد اس کی دہرائی تکرار اس سے بھی آپ کو وہ بھی بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تو آپ نے ابھی تک پچھلے تمام اسباق کی دہرائی نہیں کی تو یہ آپ کے مینیو مکمل ہو چکے ہیں. ان مکمل کو آپ دہرا لیں اور اچھی طرح پڑھ لیں. جب یہ کلر آپ کے مکمل ہوں گے, اچھی طرح آپ کو ٹول پہ دسترس ہوگی, تو پھر جو ہے آپ کوئی ڈیزائن بنائیں گے تو چند منٹوں میں آپ اچھے اچھے تھمبنیل, اچھے اچھے ڈیزائن جو ریڈی کر دیں گے, آپ کو کوئی مشکل تک پیش نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ ملیں گے ہم اپنے اگلے سبق میں. پچھلے اسباق کی طرح آپ کو اس سبق میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو مزہ آیا ہوگا. اگلے سبق میں ملتے ہیں, اتنے تک اجازت دیجیے. والسلام.